دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو انفرادی دین نہیں ہے بلکہ اجتماعی دین ہے۔ یہ امت کوئی ایسی امت نہیں ہے جسے صرف اپنے لیے بھیجا گیا ہو، بلکہ یہ امت وہ امت ہے جسے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ نہیں کہا کہ تمہیں صرف مسلمانوں کے لیے نکالا گیا، یہ نہیں کہا کہ تمہیں صرف تمہارے گھر والوں کے لیے بھیجا گیا یا تمہارے خاندان والوں کے لیے بھیجا گیا یا تمہاری اپنی ذات کے لیے بھیجا گیا، نہیں، تم تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے اور اس کی اہمیت ہمیں جاننا ہے اور اس کی قدر ہمیں کرنا ہے۔ کیونکہ پوری دنیا آپ کی محتاج ہے، پوری دنیا کو ایسے افراد کی ضرورت ہے جو اسے تاریکیوں سے نکالے اور ہدایت کی طرف لے آئے، اور یہ کام ظاہر ہے آپ حضرات کے کندھوں پر اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ آپ حضرات اس ادارے میں پڑھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے میرے والدین کا جو سب سے اہم اور سب سے صحیح فیصلہ رہا اور سب سے صحیح ڈیسیژن رہا، وہ فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے میرا داخلہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں کروایا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کسی عام مدرسے کی طرح ایک مدرسہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فکر ہے، ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے اور ایک منہج ہے جس کو اختیار کر کے ہم موجودہ زمانے میں حالات کے تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے پوری امت بلکہ پوری انسانیت کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء ہی دراصل سبب ہے ان تمام ٹوٹی پھوٹی صلاحیتوں کا جو اس وقت میرے پاس جو مجھے اللہ نے عطا کی ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء نے در حقیقت مجھے بولنے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے در حقیقت لباس پہننے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے مجھے لوگوں سے گفتگو کرنے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے مسلمانوں کے ساتھ تعامل کرنے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے غیر مسلموں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے اسلام کی حقانیت کو جدید انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت اور جدید انداز میں پیش کرنے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے تفقہ فی الدین کی اہمیت سکھائی، ندوۃ العلماء نے اپنے بڑوں کی قدر کرنا سکھایا، ندوۃ العلماء نے اپنے والدین کی اطاعت کرنا سکھایا، ندوۃ العلماء نے قرآن کریم کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کا سلیقہ عطا کیا، ندوۃ العلماء نے احادیث کے ساتھ مشغول رہنے کا سلیقہ سکھایا، ندوۃ العلماء نے یہ بتایا کہ تم صرف دیندار نہیں بلکہ باشعور دیندار ہو۔ ندوہ صرف دینداری کا نام نہیں ہے، ندوہ انسان کے اندر شعور کو پیدا کرتا ہے، ایک ایسا شعور پیدا کرتا ہے جس شعور کی اس امت کو ضرورت ہے، اور اس امت کے ہر فرد کو اس شعور کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اور آپ صرف دل سے مومن بنیں، بلکہ دماغ کا مومن ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف دل کا مومن ہونا کافی نہیں ہے کہ آپ جذبات میں آئیں اور جذباتی انداز میں بات کریں اور جذباتی انداز میں دین کی اشاعت کریں اور صرف جذباتیت کا ہی مظاہرہ کریں، بلکہ ضروری یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ عقلی طور پر اور انٹلیکچول سطح پر باشعور ہوں۔ میں بغیر کسی فخر کے تحدیث بن نعمت کے طور پر اور اس کمال کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرتے ہوئے اور اس کے بعد اپنے اساتذہ کی محنتوں کی طرف کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو مناظرہ ہوا اس مناظرے کی ویڈیوز میں آپ نے کمنٹس پڑھے ہوں گے، آپ نے لوگوں کے تاثرات دیکھے ہوں گے اور سنے ہوں گے۔ ابھی میں دلی کے ایئرپورٹ میں تھا، وہاں پر چند غیر مسلمان میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے مذہب کا مقدمہ رکھا، اور اس انداز میں رکھا کہ ہمیں تعجب ہوا کہ کوئی مدرسے کا اسٹوڈنٹ بھی اس طریقے سے بات کر سکتا ہے۔ آپ ناراض نہیں ہوئے، آپ نے اس شخص کی شخصیت کا خیال رکھا، آپ نے ان کا احترام کیا۔ میں بغیر کسی مبالغے کے یہ کہتا ہوں کہ یہ سلیقہ مجھے ندوۃ العلماء نے عطا کیا، یہ سلیقہ مجھے میرے اساتذہ کرام نے سکھایا، یہ وہ سلیقہ ہے جو مجھے ان حضرات کی جوتیاں سیدھی کرنے کی برکت اور نتیجے میں حاصل ہوا، یہ وہ سلیقہ ہے جسے اللہ نے اپنے فضل سے
عطا کیا باوجود اس کے کہ میں اس کا اہل نہیں تھا اور اس کے لیے میں غیر مستحق تھا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ میں جب ندوۃ العلماء میں آیا تو چند اہم چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی صرف اس لیے کہ آپ کو ترغیب ملے کہ آپ کو اس ادارے میں رہ کر کس طرح دین کا کام کرنا ہے اور دین کو سیکھنا ہے۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں الحمدللہ مالی حالات بھی مستحکم ہیں اور اسٹیبل ہیں، اور میرا جو لائف اسٹائل رہا ندوۃ العلماء میں آنے سے پہلے وہ مدرسے کے لائف اسٹائل سے بہت مختلف تھا۔ جب میں نے ندوۃ العلماء میں داخلہ لیا تو مجھے یہاں پر بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر لکھنؤ کی گرمی سے کون واقف نہیں ہے، اور میں اس بات کا عادی تھا کہ دن کا اکثر حصہ میں ایئر کنڈیشن روم میں گزارتا تھا۔ یہاں صورتحال میرے لیے اتنی سخت ہو گئی تھی کہ بسا اوقات اس شدید گرمی میں، ابھی مجھے نہیں معلوم کہ اس کیمپس کے انفراسٹرکچر کا اس کی کیا صورتحال ہے، اس وقت وہاں جو ایک مارکیٹ ہے، مارکیٹ کہتے ہیں اسے، اس کے قریب ایک اے ٹی ایم ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ہے۔ اس اے ٹی ایم میں ایئر کنڈیشن بھی تھا، ابھی بھی ہے، چل الحمدللہ۔ تو جب مجھے شدید گرمی لگتی اور برداشت کے باہر یہ گرمی ہو جایا کرتی، میں 5 منٹ کے لیے اے ٹی ایم میں چلا جایا کرتا تھا کہ کم از کم کچھ سردی مل جائے، اور یہ میرے لیے اس کا تحمل بہت مشکل تھا۔ میں جب یہاں پر موجود تھا، یہاں کا کھانا مجھے سوٹ نہیں کرتا تھا، میں کینٹین سے خریدتا، کبھی باہر سے منگاتا، کوئی کھانا مجھے سوٹ نہیں کرتا۔ پھر ایسی صورتحال آئی کہ ہمارے ذاکر کینٹین میں اور ایک اور جو کینٹین ہے وہاں پر صرف بن اور آملیٹ کھاتا تھا میں، بریک فاسٹ میں بھی، ناشتے میں بھی، لنچ میں بھی اور ڈنر میں بھی۔ اور چونکہ گھر میں عادی تھا کہ ایسا پانی پیوں جو فلٹرڈ ہو، تو اس ناحیے سے بھی بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بسا اوقات ایسا وقت بھی آیا کہ میں مجبوراً صرف گلے کی خشکی کو، یعنی گلے کو تر کرنے کے لیے چند قطرے صرف ڈال دیا کرتا تھا کہ کم از کم گلا تر ہو جائے، لیکن میں اسے پی بھی نہیں پا رہا ہوں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مرحلہ میرے لیے آسان نہیں تھا اور بہت مشکل تھا، یہاں تک کہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہو کر اس نتیجے تک پہنچ چکا تھا کہ شاید اب میں اپنی تعلیم کو جاری نہ رکھ پاؤں اور واپس چلا جاؤں۔ میں نے اپنے والد محترم سے بات کی، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت جب میں نے بتایا کہ میں نہیں رہ پا رہا ہوں، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، یہ میری طاقت کے باہر کی چیز ہے، مجھے واپس آنا ہے، میرے والد صاحب حفظہ اللہ تعالی بہت زور سے رونے لگ گئے، بہت زور سے، اور میں گھبرا گیا ان کی آواز سن کر، اور انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا اگر آج پیچھے ہٹ گئے تو آگے نہیں بڑھ پاؤ گے۔ یہ وہ جملہ تھا جو آج تک میرے کانوں میں گونجتا ہے، اور یہ وہ جملہ تھا جس نے مجھے تیار کر دیا کہ اس دین کی خدمت کے لیے اور اس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی اب میں آخری حد تک جاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جزائے خیر دے میرے تمام اساتذہ کرام کو جو اس ادارے میں موجود ہیں، بعض اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور جو موجود ہیں اللہ ان کی عمر میں صحت اور ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ ان حضرات نے بالکل اس طرح معاملہ کیا جس طرح گھر میں والد معاملہ کرتا ہے، اتنی شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے اور اتنی توجہ دیتے تھے کہ مجھے اس بات کی قدر ہوئی کہ بھئی میں جس ادارے میں رہتا ہوں یہ ادارہ کوئی معمولی ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ادارہ ایک مقصد کے تحت بنا ہے۔ یہ ادارہ دیواروں کا نام نہیں ہے، یہ ادارہ سرٹیفکیٹ کا نام نہیں ہے، یہ ادارہ چند رسمی چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اساتذہ کرام دن رات جد و جہد کرتے ہیں بغیر کسی دنیاوی غرض کے۔ یہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے۔ اس کا اندازہ صحیح معنی میں اس وقت ہوگا جب آپ لوگوں کو دنیا کا ایکسپوجر ملے گا، جب آپ اس ادارے سے فارغ ہو کر جائیں گے اور الگ الگ لوگوں سے ملاقات کریں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر جگہ، ہر میدان میں صرف اس بات کی کوشش ہے کہ ہم کمرشیل انداز کیسے نافذ کریں، ہمیں کمرشیل بننا ہے، کوئی 1 منٹ بغیر پیسے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام جو اس ادارے میں دن رات محنت کرتے ہیں اور ایسی صلاحیتوں کے ساتھ ہیں جو صلاحیتیں عموماً ان کمرشیل انڈسٹریز کے لوگوں کو حاصل نہیں ہیں، اس کے باوجود ہمیں وہ وقت دیتے ہیں، اس کے باوجود ہماری وہ فکر کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اس سے بڑی نعمت اس وقت آپ لوگوں کو
کوئی اور بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ضروری یہ ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کر لیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ جو شخص اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے، اللہ اس نعمت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اللہ اس سے اس نعمت کو چھین کر ایسے شخص کو دے دیتا ہے جو اس کا مستحق ہو۔ لہٰذا اس بات کا عزم کر لیں کہ ہم جس قیمتی ایام سے گزر رہے ہیں، ہم جس مرحلے سے گزر رہے ہیں، اس کی ہم بھرپور قدر کریں گے، ناشکری نہیں کریں گے، اس سے ہم استفادہ کریں گے، اور ٹھیک جو ہے جس انداز میں ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے وہ کریں گے۔ یاد رکھیں، میں پھر بتا دوں، فخر کے طور پر نہیں، صرف تحدیث بن نعمت کے طور پر اور آپ حضرات کی ترغیب کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں، ابھی بھی طالب علمی ہوں، یعنی دارالعلوم ندوۃ العلماء میں جو طالب علمی کے ایام گزرے، میں نے ایک چیز کا بڑا اہتمام کیا، وہ یہ تھا کہ اپنے بڑے اور اپنے اساتذہ کی اطاعت، ندوے کے انتظامیہ کی اطاعت، ندوے کے بنائے ہوئے اصولوں کی اطاعت، میں نے اس کی بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ الحمدللہ کئی مہینے گزر جاتے تھے، کسی ایک گھنٹے میں بھی غیر حاضری میں نہیں کرتا تھا، اور صرف اس نیت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک گھنٹہ بھی اگر چھوٹ جائے تو اس کی برکت ختم نہ ہو۔ اور یقین جانیے، امتحان کے ایام میں جس طرح آپ حضرات بہت پریشان ہو جاتے ہیں، پھر اگر آپ نے پابندی کی، حاضری کی، اور کلاسز میں پابندی سے آپ حاضر رہے، تو آپ کے لیے امتحان کا مرحلہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اس بات کی ہم نے پابندی کی کہ میرے اساتذہ کرام، میرے مشائخ مجھ سے جو کہتے میں وہ کرتا۔ اگر مجھ سے کہا جاتا کہ آپ کو مغرب کے بعد دارالمطالعہ میں بیٹھنا ہے تو میں بیٹھتا تھا، میں ناغہ نہیں کرتا تھا، الا یہ کہ کوئی شدید عذر ہو۔ مجھ سے کہا جاتا کہ آپ کو ندوے کے باہر نہیں جانا ہے تو میں نہیں جاتا تھا، جبکہ میں دیکھتا تھا بہت سے افراد ایسے تھے جو نہیں سنتے تھے، جو اساتذہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، وہ چلے جاتے تھے، یا اسے سمجھتے تھے کہ ہم پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمیں قید کر دیا گیا ہے۔ لیکن آج مجھے اس کے پیچھے کی حکمتیں سمجھ میں آتی کہ ہمارے اساتذہ کرام کیوں ہمیں اس بات کا پابند بناتے تھے کہ آپ کو ندوے کے کیمپس کے باہر نہیں جانا ہے، آپ کو مغرب سے عشاء تک دارالمطالعہ میں بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے، آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے تو کرنی ہے، کلاسز میں غیر حاضری نہیں کرنی ہے تو نہیں کرنی ہے۔ ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اسی کے نتیجے میں جو کچھ بھی آپ نے 20 دسمبر کو دیکھا وہ حاصل ہوا، اللہ رب العالمین کا فضل رہا۔ لہٰذا آپ تمام حضرات کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، چونکہ آپ میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، اور میں ان ایام سے گزرا ہوں جن ایام میں سے ابھی آپ گزر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد الرابع الحسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی مسجد میں خطاب چل رہا تھا، اور میں وہیں اسی جگہ پر کہیں بیٹھا تھا۔ حضرت نے بڑے پرجوش انداز میں یہ بات کہی تھی۔ حضرت کا جو مزاج تھا اور ان کی جو طبیعت تھی وہ بڑی نرم طبیعت تھی، لیکن اس وقت جس لہجے میں اور جس انداز میں اور جس پرجوش انداز میں وہ جملہ انہوں نے کہا تھا، ہم سب بالکل بہت زیادہ چوکنے ہو گئے، اور بالکل ہم ان کی طرف متوجہ ہو گئے کہ ضرور حضرت کچھ چاہتے ہیں ہم سے۔ حضرت نے یہ کہا تھا کہ آپ میں سے جو اس وقت بے مقصدیت میں مبتلا ہے وہ ابھی اسی مسجد سے اٹھ جائے اور اس ندوے سے نکل جائے۔ یہ حضرت کا مزاج نہیں تھا اس طرح کے جملے کہنے کا عام حالات میں، لیکن حضرت نے یہ جملہ کہا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس کڑھن کے ساتھ جو ہے یہ جملہ کہا ہوگا، کس درد کے ساتھ یہ جملہ کہا ہوگا، کس امید کے ساتھ یہ جملہ کہا ہوگا کہ آپ اگر اس ادارے میں ہیں اور ندوۃ العلماء آپ کی ہر اعتبار سے خدمت کر رہا ہے تو وہ آپ سے کچھ چاہتا ہے، اور وہ اپنے لیے نہیں چاہتا۔ ادارے کے اساتذہ اپنے ذاتی مفاد آپ سے کچھ نہیں چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بن جائیں اور ایسی شخصیات بن جائیں جو پوری دنیا کی قیادت آپ کے ہاتھ میں ہو، جن کے ہاتھوں میں پوری دنیا کی قیادت ہو۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بے مقصدیت کی وبا سے باہر نکل آئیں۔ یہ ایک وبا کی طرح یہ چیز پھیلتی کہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس گھر والوں نے بھیج دیا، آ گئے، پڑھ رہے ہیں، اب چاہے ہمارا کوئی مقصد ہو یا نہ ہو، بس گھر والوں نے بھیج دیا، آ گئے، کچھ اور کرنے کو ہے نہیں، کچھ اور کر نہیں سکتے تو چلو مدرسے چلتے ہیں۔ یاد رکھیں، ندوے کا یہ مقصد نہیں ہے، ندوے کا قیام اس لیے نہیں ہوا۔ لہٰذا ندوۃ العلماء کی فکر کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ایک تہذیب ہے، یہ ایک ثقافت ہے جو آپ کو سلیقہ سکھاتی ہے۔ اس ثقافت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ کب ہمیں کیا بولنا ہے، کس انداز میں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کس کو بولنا ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور ان کی تخلیق فرمائی تو اللہ رب العالمین نے سب کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیماً جھک جائیں، لیکن ابلیس نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابلیس نے انکار کیا اللہ کے حکم کا، اس نے تکبر اختیار کیا اور کہا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں تو ان سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور انہیں تو مٹی سے بنایا ہے، میں ان کے سامنے کیسے جھک جاؤں، ان کے تابع کیسے ہو جاؤں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حق اور باطل کے درمیان کی کشمکش کی ابتدا ہو گئی، اس کانفلکٹ کی ابتدا ہو گئی۔ ابلیس نے اسی وقت اللہ رب العالمین سے کہا لأغوینہم اجمعین، میں آدم اور ان کی اولاد کے تمام افراد کو، تمام اولاد کو بہکا دوں گا، گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے آپ کے مخلص بندوں کے۔ تو حق اور باطل کے درمیان کی لڑائی کوئی نئی لڑائی نہیں ہے، حق اور باطل کی لڑائی ایک قدیم لڑائی ہے، پرانی لڑائی ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو سلسلہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جاری کیا وہ اہل حق کی نمائندگی کے لیے کیا، کہ یہ وہ حضرات ہوں گے جو اہل حق کی قیادت کرتے ہوئے باطل اور اہل باطل کا مقابلہ کریں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے جب جب میدان میں اہل حق نہیں اترے، یا یہ کہ اتر تو گئے لیکن انہوں نے باطل کو میدان میں موجود نہیں سمجھا، یا یہ سمجھا کہ میدان باطل سے خالی ہے، تب باطل اپنی جڑیں مضبوط کرتا چلا گیا۔ اور آپ قرآن کریم کو جب آپ دیکھیں اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کو پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے نظام کو انہی اصولوں پر استوار کیا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ اور کشمکش اور کانفلکٹ ہوتا رہنا ہے، اور وقتی طور پہ عموماً باطل کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، وقتی طور پہ غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے جنہیں اللہ نے اولو العزم کہا، اولو العزم من الرسل، پکے عزم والے۔ ان حضرات کے سامنے بھی حالات ایسے آئے کہ وقتی طور پر محسوس ہونے لگا کہ باطل کو غلبہ مل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے دعوت کا کام کیا، لیکن چند حضرات ہی تھے جو ان پر ایمان لائے۔ وقتی طور پہ باطل کو غلبہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم نے ان کا انکار کیا، ماننے والے بالکل تھوڑے تھے، شہر کو چھوڑ کر جانا پڑا، وقتی طور پہ باطل کو غلبہ ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں اپنا گھر چھوڑ دینا پڑا، جنہیں اپنا شہر چھوڑ دینا پڑا، جنہیں اپنا ملک چھوڑ دینا پڑا، وقتی طور پہ لگا کہ باطل غالب آ رہا ہے۔ اور آپ آ جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام اولو العزم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہی معاملہ رہا۔ جن حضرات نے، جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان حضرات کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے حقیقت میں حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غالب آ گئے، لیکن حقیقت کیا ہے پوری دنیا پر اس وقت واضح ہوگی عملی طور پہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکۃ المکرمہ میں اس طرح گزارے کہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مغلوب رہے، طرح طرح کی تکلیفوں کو جھیلنا پڑا، مشقتوں کو جھیلنا پڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو کس طریقے سے شہید کیا گیا، کس بے دردی کے ساتھ، ہم سب جانتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کس طریقے سے تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر شدید دھوپ میں، سخت گرمی میں، بھاری چٹان کے بوجھ کو برداشت انہیں کرنا پڑا، اور پھر اس بھاری چٹان کے بوجھ کے ساتھ ساتھ کوڑوں کی تکلیف کو برداشت کرنا پڑا۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں، یہ ساری چیزیں ہوئیں، بظاہر لگا کہ باطل غالب آ رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جب بسا اوقات ایسے حالات آتے ہیں کہ مومنین جو اہل حق ہیں ایسی آزمائش سے گزرتے ہیں کہ مومنین بھی اور انبیاء تک یہ کہہ دیتے ہیں متی نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ نظام ہے اللہ کا، یہ سنت ہے اللہ کی
کہ وقتی طور پہ باطل کو غلبہ ملتا ہے، لیکن آخری انجام جو ہونا ہے وہ تو مومنین کے حق میں ہونا ہے۔ آخری انجام جو ہونا ہے وہ مومنین کے حق میں ہونا ہے۔ غلبہ، فتح و نصرت بالآخر مومنین کو مل رہا ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ یہ دین تمام نظاموں پر غالب آ جائے، یہ دین تمام نظاموں پر غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کفار ناپسند کرتے ہوں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ شرک کرنے والے ناپسند کرتے رہے، اس دین کو غلبہ اور فتح و نصرت ہر حال میں ملنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن حق اور باطل کے اس ٹکراؤ میں بندوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ حق کی نصرت، حق کی مدد، حق کو فتح تو ملنا ہے، لیکن اب وہ افراد کون ہوں گے، وہ لوگ کون ہوں گے جو اس حق کا ساتھ دینے والے ہوں گے، یہ اصل امتحان ہے، یہ اصل امتحان ہے۔ اسی لیے حضرت امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علیک بطریق الحق ولا تستوحش بقلت السالکین، تم پر لازم ہے کہ حق کے راستے کو اختیار کرو اور اس راستے کے خالی ہونے کی وجہ سے یا لوگوں کی قلت کی وجہ سے اس راستے سے وحشت نہ کرو، وحشت میں نہ پڑ جاؤ۔ تم جب حق کے راستے میں چلو گے تو وہاں تمہیں آس پاس لوگ بہت تھوڑے نظر آئیں گے۔ تنہائی میں اگر آپ رات میں کسی ایسے راستے سے گزریں جہاں لوگ نہیں ہیں، آپ تنہا ہیں یا دو چار ہی افراد ہیں، تو ایک وحشت محسوس ہوتی ہے اس راستے میں۔ تو یہی معاملہ حق کے راستے کا ہے کہ یہاں آپ کو اس راستے پہ چلنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ملے گی، بہت کم ملے گی۔ اور اس کے مقابلے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایاک وطریق الباطل ولا تغتر بکثرت السالکین، اور تم پر لازم ہے کہ تم باطل کے راستے سے اپنے آپ کو دور رکھو اور اس راستے میں کثرت سے، لوگوں کی کثرت سے دھوکے میں نہ پڑ جاؤ۔ اس راستے میں لوگ کثرت سے پائے جائیں گے، لوگ باطل کی طرف جا رہے ہیں، ایسا کیوں؟ باطل کی طرف لوگ کثرت سے آگے بڑھ رہے ہیں، حق کے راستے میں قلت کے ساتھ، ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہیں جنت بھی دکھایا اور جہنم کو بھی دکھایا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، یہ جنت ایسی جگہ ہے کہ یہاں کون نہیں آنا چاہے گا، اور جہنم ایسی جگہ ہے کہ یہاں کون آنا چاہے گا۔ اللہ نے انہیں کہا کہ دوبارہ جائیے، اب جنت کے راستے کو دیکھیے اور جہنم کے راستے کو دیکھیے۔ حضرت جبریل نے جب دونوں کے راستے کو دیکھا تو اللہ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جنت کون جا پائے گا؟ اور جب جہنم کے راستے کو دیکھا تو اللہ سے کہا کہ یا اللہ، جہنم سے کون بچ پائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے، ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے اس کے راستے کو جو چیزیں انسانی طبیعت پر بار بنتی ہیں، اور جہنم کے راستے کو شہوات سے، ڈیزائر سے گھیر دیا گیا ہے۔